بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اس سے پہلے جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی وہ ہے سحر اور جادو، کہ جادو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک باب یہ بھی قائم کیا اور مختلف آیات اور احادیث کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ جادوگری، جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توحید کے منافی ہیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جادوگری سے بچا جائے اور جادوگری سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور اور معروف حدیث چل رہی تھی، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، تم اپنے آپ کو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچاؤ۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور برباد کر دینے والے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو تم بچاؤ، دور رہو، قریب بھی نہ جاؤ۔ اس حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی، ان میں سے 3 گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، چونکہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، تم لوگ اپنے آپ کو 7 ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں سے بچاؤ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے فرمایا: وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، 7 گناہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی بھی قسم کا شرک کرنا، یہ سب سے بدترین اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان گناہوں کو موبقات قرار۔ موبق گناہ ہیں کبیرہ، دوسرے موبقات۔ موبقات کے معنی آتے ہیں ہلاک اور برباد کر دینے والے، نیکیاں بھی ختم، آخرت تباہ برباد، جنت سے محرومی، جہنم کا ایندھن بن جائے، اتنا بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلا گناہ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، نمبر 2 والسحر، جادوگری۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، ہلاک و برباد کر دینے والا، نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر کیا قرار دیا ہے؟ جادو، جادو سیکھنا اور سکھانا۔ تیسرا گناہ جو ہے موبقات میں سے قتل النفس، ناحق کسی کا خون کرنا، قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی مسلمان کا خون کرنا، قتل کرنا۔ ناحق 3 گناہ ایسے ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: ثلاث لا یحل دم امرئ مسلم بغیر حق، 3 قسم کے گناہ ایسے ہیں جس سے یعنی کسی مسلمان کا خون 3 گناہوں کے علاوہ کسی اور گناہ سے کسی مومن کا خون حلال نہیں ہوتا۔ مومن کو سزا دی جائے گی، اس کو قید کیا جائے گا، اس پر حد جاری کی جائے گی، لیکن گردن مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے صرف کتنے گناہ ہیں؟ 3۔ وہ کیا ہیں؟ السیب، قاتل النفس،
ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو اگر قتل کر دیا تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی غیر مسلم کا قتل ہوا تو کسی لا یقتل مسلم بکافر، کسی کافر کے بدلے مسلمان کی گردن نہیں ماری جائے گی، دیت دینی پڑے گی، دیت دینی پڑے گی. نمبر 2 الثیب الزانی، شادی شدہ اگر زنا کر لے اور 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے یا وہ خود اپنے سے اقرار کر لے تو اس زانی کو جو شادی شدہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت اس کو سنسار کیا جائے، اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کی جان نکل جائے. یہ اگر دونوں شادی شدہ ہے تو دونوں کو، اور اگر دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے دوسرا غیر شادی شدہ، جو شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا، جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور سال بھر کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا، شہر بدر کیا جائے گا. تیسرا گناہ جس کی بنا پر کسی مومن کا خون حلال ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا التارک لدینہ الفارق الجماعہ، یعنی مرتد ہو جانا. مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اس کی گردن مار دی جائے گی تاکہ ارتداد کا دروازہ بند ہو جائے. یہ 3 گناہ ہیں. چوتھا گناہ جو 7 گناہوں میں سے موبقات ہے، آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اکل الربا، سود کھانا. عقل کے معنی آتے ہیں کھانا، سود کھانا یہ دوسرا گناہ ہے، یہ چوتھا گناہ ہے جو موبقات میں سے ہے اور ہلاک اور برباد کر دینے والوں میں سے ہے. اکل الربا، آپ حضرات جانتے ہیں سود کے متعلق اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ میں اور نبی علیہ السلام نے سنت کے اندر بڑی شدید وعید سنائی ہے. ایک تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا بڑی خطرناک وعید فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگ سود لے باز نہیں آتے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اعلان ہے کہ سود خوروں کی جنگ ڈائریکٹ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو سود سے اجتناب کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ اکبر، جب آپ کو بہت سارے مناظر معراج والی رات میں دکھائے گئے، یا بخاری کی جو طویل حدیث ہے جو خواب میں آپ کو دکھلایا گیا، آپ لوگوں نے غالباً سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرماتے بہت سارے مناظر مجھے دکھائے گئے، یہاں تک کہ مجھے ایک ایسی جگہ لایا گیا جہاں خون کا حوض تھا. حوض سمجھتے ہیں نا، خون کا حوض، خون کا تالاب ہے. ایک شخص اس حوض کے اندر، خون کے حوض میں ڈوب رہا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی صورت سے وہ کنارے آ کر کے باہر نکل جائے. میں نے دیکھا مصیبت زدہ بیچارہ وہ کوشش بھی کیا اور تیرتا ہوا، بھاگتا ہوا، کوشش کرتا ہوا کنارے آ گیا. تو میں نے دیکھا کہ کنارے ایک بڑا طاقتور انسان بڑی سے پتھر کے چٹان لے کر کے کھڑا انتظار کر رہا تھا. جیسے خون کے حوض سے نکلنا چاہا، اس کھڑے رہنے والے شخص نے اس پتھر کے چٹان سے اتنا زور سے مارا کہ وہ ظالم جہاں سے آیا تھا پھر وہیں واپس چلا گیا. میں نے پوچھا کہ کون سا مجرم ہے جس کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے؟
تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ پھر حدیث کے اندر آپ ذرا دیکھ لیں کتنی گھناؤنی تشبیہ، اسلام میں کسی گناہ کی، اسلام میں کسی بھی گناہ کی ایسی گھناؤنی تشبیہ نہیں دی گئی جتنا سود خور کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حدیثیں بیان کی اور حدیثیں صحیح ہیں، اور بہت ساری احادیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا، اور سیوطی نے الجامع الصغیر کے اندر، جن میں سے صرف ایک حدیث سننے آپ فرماتے ہیں اے لوگو الربا اثنان و سبعون بابا، الربا اثنان و سبعون بابا، سود کے 70 درجے ہیں، ایک دو درجے نہیں، درجے سمجھتے نا، چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا۔ الربا اثنان و سبعون درجتن، سود کے 72 درجات ہیں، اعلیٰ سود کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے استطالۃ الرجل ارض اخیہ، یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی توہین کرے، بے عزت کرے۔ اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ ایک مومن کی توہین کرنا کتنا بدترین گناہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ استطالۃ الرجل عرض اخیہ، سود کے 72 سمجھتے ہو، 72 درجات میں سے سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اتنا بڑا گناہ جتنا اپنے مسلمان بھائی کی توہین اور بے عزتی کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سود کا سب سے ادنا درجہ جو ہے، سب سے چھوٹے درجے کا جو سود ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ اتنا بدترین گناہ ہے جتنا آدمی اپنے ماں کے ساتھ حرام کاری کرے۔ کتنی بدترین چیز تھی۔ لیکن آج جس حرام چیز کو سب سے زیادہ حلال اور جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کیا ہے؟ سود ہے۔ سود سے زیادہ کسی بھی حرام چیز کو آج جائز اور حلال کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اب یہاں ایک سوال ہے بڑے خطرناک لوگ ذہن میں آتا ہے کہ سود زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ، سود زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی بڑی ایک اہل علم نے بڑی عجیب توجیہ کی، بڑا پیارا جواب دیا، وہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ سود زنا سے بھی زیادہ خطرناک سود کیوں ہے میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہ کہ آدمی زنا کرتا ہے لیکن زنا کو ہمیشہ حرام سمجھتا ہے۔ 100 میں 1000 میں کوئی بدبخت ہوگا جو زنا کرتا ہے کلمہ گو، پھر اس کو کیا سمجھتا ہو؟ وہ حلال، ورنہ وہ بھی اپنے سمجھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کا کام کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کتنے زانی ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے پہلے پہلے ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اب تجربہ کریں، کبھی آپ زانی کو نہیں دیکھیں کہ زنا کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ سے حجت بازی نہیں کرے گا۔ لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی سود لیتا ہے، سود کھاتا کھلاتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو اس کو حلال کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھائے تو حجت بازی وہ کرتا ہے۔ آج اس دور میں کم سے کم بے دین مسلمان اتنا تو ضرور کہتا ہے، صاحب
یورپ کو دیکھو، امریکہ کے دیکھو، روس کو دیکھو، لندن کو دیکھو، جاپان کو دیکھ لو، اب تو دکھانے کی ضرورت ہے، سب دیکھ لیں۔ ہاں سود کا انجام کیا؟ سود لے کر کے اتنی ترقی کر گئے، اور ملا لوگ یہی مسلمان سود حرام حرام، مسلمانوں کو بہت ہی پیچھے، اور یہ دلیل دینے والا بے ایمان بے نمازی ہوگا، سود خور ہوگا، تجربہ کریں، سمجھ گئے نا؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے سود کو حرام سمجھا، اسی لیے مسلمان بہت ہی پیچھے رہ گئے، اور وہ سود کی برکت سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ، کم سے کم ایسا ہوتا ہے، یہ تو ایک عام سا لوگوں کا تصور اور خیال ہے۔ دیکھیں، ہمیں یاد ہے ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں ایسے خطبہ دیا جمعے کا، بیٹھا ہوا تھا بہت سارے، تو اس وقت اس شہر کا جو سب سے بڑا مالدار ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میئر کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہندوستان کی کوئی خاص اصطلاح ہے، کوئی ایک ہوتا ہے پورے شہر میں جو مالدار بڑا ہو، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تمہارے یہاں نہیں کیا میئر بولتے ہیں؟ ہاں نہیں، میئر ہوتا ہے پورے شہر کا، ہاں اس کا خاص ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ مسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، اتفاقاً جمعے کے دن آئے ہوئے تھے، اتنے علماء بیٹھے ہیں، اور سود کا فتویٰ کون دے گا؟ مسٹر صاحب۔ میاں صاحب تو ٹھیک دیتے کہ اچھا تھا، میاں صاحب مسٹر صاحب دے رہے ہیں، اور کہتے کیا وہ صاحب ہندوستان اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے، سب سے بڑے دینی مدرسے کے محتمیم آئے تھے، جن کو لوگ شیخ الاسلام حکیم الاسلام کہتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا، کہا سود حرام ہے، تو وہ تو چلے گئے مولانا۔ اب وہ ہماری جو مجلس تھی جمعے کے بعد، وہاں تذکرہ چھڑ گیا اس کا، تو مسٹر صاحب نے کہا، ارے بھائی تاجروں کو پتا ہے کہ سود کیا ہے، مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو کیا پتا کہ سود کیا ہے، بزنس کیا ہے۔ لو، اب اللہ کے رسول بھی بزنس مین نہیں تھے، ابو بکر عمر بھی ملا ہی تھے، یہ تاجر جو ہے مسٹر، یہ اصل میں سود کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ نہ دیکھا آپ نے؟ رات کو تقریباً 1 بجے تک ایک شخص کو صرف یہ ہم قائل کرنا چاہتے نہیں، یہ غلط ہے، لیکن اس نے آخری جملہ کیا استعمال کیا تھا؟ کوئی ایک کارڈ نکلا ہوا تھا یہاں، پتہ نہیں اللہ نے اس کا بیڑا غرق کے بھی چل رہا ہے یہاں امارات میں، بڑے زور شور پر تھا۔ کون سا کارڈ تھا؟ کریڈٹ کارڈ۔ ہاں غلط۔ ارے صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم جاپان میں جائیں تب کام کر لیں، لندن میں جائیں تب، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پتہ چلا اس وقت ہتھکڑی لگا کے جیل کے اندر ہے۔ کیوں؟ امارات میں جتنے بینکر ہیں ہوں گے، ایک میں پھنسا تو دوسرے کے جا کے کاٹ لیا، دوسرے کے لیا تو تیسرے کے لیا، تیسرے کا پتا تو چوتھے کا۔ ساری نعمت کہتے کہتے، یعنی اس کو نعمت کہتا تھا، یعنی حرام چیز اور ناجائز چیز کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، ہاؤس لون کی، لون ہاؤس کیا کہتے ہیں؟ ہاؤس لون لے کر کے، ارے جھوپڑے میں کیوں رہے بہترین جس میں آپ بکرا تیار کر لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا بیت المال کیا ہے لوگوں کی نگاہ میں؟ بینک۔ اللہ اکبر۔ سود لینے والا کبھی جو لیتا ہے تو سود کو برا نہیں سمجھتا، تقریباً کہیں 100 میں ممکن ہے 1-2 آدمی ہو جو سود لینے پر اس کو احساس ہو، اس سے نکلنا چاہتا ہو، ورنہ عام طور پر ذرا دیکھیں، سود خور جو ہوتا ہے وہ حرام چیز کو اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حجت بازی کرتا ہے، اور مرتے دم تک اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی اگر غور کریں گے سورت آل عمران میں، جہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ربا کی حرمت کا بیان کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اے مومنو خبردار، سود سے توبہ کرو اور سود سے بچ کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو جہنم کی آگ ہم نے اعدت للکافرین، جو جہنم کی آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں زانی کو زنا کرتا ہے
چور چوری کرتا ہے لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا، گناہ سمجھتا ہے، لیکن سود خور سود لیتا دیتا ہے تو بلکہ حرام کرنے والوں کے گلے ایسا پڑ جائے کہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شرافت یہی کہ آپ کہ ہاں ہم غلط ہیں، تم بالکل صحیح کر، سود حلال ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ اور اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے بالکل وعدے کیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو لعنت بھیجی، کون؟ جو کہتے انما البیع مثل الربا۔ بھائی کیا بات ہے، یہ اپنا 1 لاکھ رکھے تھے، انہوں نے ہم کو ادھار دے دیا، ہم بزنس کرتے ہیں اور ان کو 1 لاکھ ہم کو ادھار دے دیا، ہم ہر لاکھ پر 5,000 ان کو دیتے جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ کہیں گے نہیں مضاربت کر لو، نقصان فائدے دونوں میں ہو تو سود ہو جائے گا۔ اچھا وہ اگر اپنے سے کاروبار کرتے اور اپنے محنت سے منافع لیتے تو آپ کے کہنے کے مطابق حلال، اور ہم بزنس کر کے ان کو پیسہ دے رہے تو یہ حرام ہو گیا، حرام تو ہو گیا۔ اپنے سے آدمی کرتا ہے تو نقصان بھی برداشت کرتا ہے، فائدہ بھی برداشت کرتا ہے۔ آپ اصل میں نقصان برداشت نہیں کر رہے ہیں، صرف کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ انسان کوششیں کرتا ہے حرام کو حلال ثابت کرنے کے لیے کہ سود بھی اصل میں کیا ہے؟ مثل الربا، انما البیع مثل الربا۔ آخر بزنس بھی تو کس کے مانند ہے؟ سود کے مانند۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انجام کیا ہوتا ہے میرے بھائی سود کا؟ اللہ نے ایک لفظ میں بیان کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور ربا کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ربا کو گھٹاتا بڑے عجیب انداز سے ہے، یاد رکھیے گا۔ ربا کو اللہ گھٹاتا ہے لیکن ایسے انداز سے کہ دنیا کا ہر ہوش مند سود خور بھی کہے نہیں بھائی بس اسلامی نظام ہی سب سے اچھا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے بھائی کو دیکھیں۔ ہمارے بھائی کا اگر خسارہ ہو جائے تو مسجد اور آفس ہر ہفتے میں پہلے 2 دن ہمارے پاس آتے رہے، وہ بھی ہفتے میں اب 1 دن۔ ان کا اگر خسارہ ہو جائے 10-20 کروڑ کا تو کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ان کا کون پوچھ بھائی؟ کوئی نہیں، ارے بھائی ہوتا رہتا ہے، جو غیر مشہور۔ اسی لیے کبھی سود خور جو بڑے پیمانے پر، تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کو خوب کیا کرتا ہے؟ خوب اونچا اٹھاتا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں واہ بڑا ترقی کر گیا، اور یہ امتحان ہوتا ہے لوگوں کا۔ ارے صاحب اللہ سود کو مٹاتا ہے، اس کو تو بڑا بڑھا دیا۔ آیا تھا تو سائیکل پر سفر کرتا تھا، ذرا دیکھیں 5,000 کمپنی میں آدمی کام کر رہے ہیں۔ اب خوب بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ پورے سپر پاور ملک نے مل کے دیا سب سے بہترین کاروباری ہوشیار آدمی یہ ہے، بتا دیا یہ ہے۔ جب خوب اوپر اٹھایا، اب اللہ تعالیٰ اٹھا کے پٹکتا ہے تو سب کو دیکھنے میں آتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بڑا آدمی جو ہو جاتا ہے تو اس کا کتا بھی بیمار ہوتا ہے تو BBC سے اعلان آتا ہے، نہیں آتا؟ سمجھتے ہیں ارے عورت کو ڈلیوری ہوئی آپریشن کے ذریعے، کون سے اتنے ایک عام چیز ہے، لیکن کسی ملک کے وزیر اعظم کو بچے پیدا ہوئے تو بے حیاؤں نے بتایا اتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ اتنی بے حیائی کی چیز کیوں؟ وہ بڑی تھی بھائی، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ،
اتنا انچ آپریشن ہوا اور ایسا ہوا اور اتنے، اللہ اکبر، یہ کوئی بے حیائی بے شرمی کی چیز انہیں میڈیا کے ہاتھ بتایا اس کو؟ ارے وہ نرس جانے، ہاسپٹل کی عورت جانے. لیکن جب کوئی بہت ہی بے حیا اور بڑا بن جاتا ہے، اس کے بعد ہم نے کہا اس کو زکام اور چھینک بھی آتی ہے تو اس کو بھی، کتنے لوگ کھاتے کھاتے ان کے گلے میں اٹک جاتی ہے کوئی چیز، لقمہ بڑا ہوا اٹک گیا، یہی ہوتا ہے نا، کوئی کھا رہا ہے لیکن کسی سپر پاور ملک کا آدمی کھا رہا، اس کے گلے میں ذرا اٹک جا، اس کا کتا بھوکنے لگے، بلی بھاگنے لگے تو پوری دنیا میں ان کھا رہے تھے، اٹک گیا تو ان کے منہ کے اندر. ارے بڑا آدمی اللہ تعالیٰ جب پٹکتا ہے کسی کو تو بڑے اٹھا کر کے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں ذرا دیکھو اس کا انجام یہ ہوا. اب آئی بات سمجھ میں؟ اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. 100,000 1000 2000 20,000 لاکھ 2 لاکھ والے اگر خسارے میں آ جائے تو کون؟ اسی لیے پہلے سود کو تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خوب اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد لے جا کر کے پٹکا تو بے دین لوگ بھی کہنے لگے نہیں، سب سے اچھا نظام کیا ہے؟ اسلامی مالی نظام سب سے اچھا ہے. وہی جو لوگ سود کے بڑے ہمدرد تھے اور یہی دنیا میں ترقی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، سنا ہوگا ہر ایک نے اپنی زبان سے یہی کہا کہ بھائی سب سے بہتر نظام اور نجات کیا ہے دنیا کے اندر؟ مالی نظام، اسلامی نظام. اور کمال ہے مسلم ملکوں سے پہلے غیر مسلم ملکوں نے اس کا اقرار کیا. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ لوگ؟ مسلم ملکوں سے پہلے غیر مسلم ملکوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، اسلامی نظام ہی جو ہے، سود سے کبھی دنیا ترقی نہیں کر سکتی. اور جو کچھ بچا خوشا رہا ہوگا ابھی آپ دیکھ لیں، سالوں میں جو کمایا ہوگا سود کے ذریعے، ایک ہی ذریعے دریا کے پانی میں چلا گیا کہ نہیں گیا؟ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اسی لیے آؤ اب نبی علیہ السلام کا وہ فرمان سن لو بسند صحیح. آپ ارشاد فرماتے ہیں الربا عاقبتها، سود ایک مرتبہ کتنا بھی ترقی کرتا ہوا نظر آئے. کیا مطلب؟ یعنی سود کے ذریعے آدمی کتنا ہی اوپر اٹھتا ہوا ترقی کرتا ہوا نظر آئے، لیکن عاقبتها قل، بڑھتے ہوئے نہ دیکھو، انجام کا انتظار کرو. کس کا انتظار کرو؟ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیحہ کے اندر نقل کیا. الربا، سود ایک مرتبہ کتنا بھی سود لینے والا ترقی کرتا ہوا بڑھتا ہوا تم کو نظر آئے، لیکن بڑھتے ہوئے کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہونا، افسوس نہیں کرنا، ایمان نہ ڈگمگائے. کیوں؟ عاقبتها قل، اس کا انجام آخر میں کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہر شخص نے دیکھ لیا کہ سود ایک مرتبہ اٹھتا ہے تو دیر ہی میں صحیح، لیکن اللہ ایک مرتبہ ایسا پٹک دیتا ہے کہ ایک ہی دن میں سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. سود سے ترقی کرنے میں سالوں لگے اور مٹنے میں گھنٹے نہیں بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا معاملہ آ جاتا ہے. تو میرے بھائی سود بدترین گناہ ہے. کتنے نمبر کا تھا یہ؟ ایک چیز اور بتائیں، سود کے بارے میں آپ بات آ گئی تھی، یاد رکھیں. یہاں ہے عقل کا لفظ. کیا ہے؟ عقل کا. قرآن دو. عقل ہے. سود عام طور پر قرآن پاک میں سود کے لینے اور دینے کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ اصل میں ہے عقل کا، سود کھانے اور پینے والے. سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہودیوں کے متعلق جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کھانے پینے کے علاوہ اخذ کا لفظ استعمال. کیا؟ اخذ کا لفظ. یہ یاد رکھیں. عقل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں صرف کھانا پینا حرام ہے،
یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم کھاتے پیتے نہیں، لے کر کے غریبوں میں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک سود لینے کا انداز یہ بھی، یعنی اپنے حلال مال سے غیروں کی مدد کرنے کے بجائے کس سے مدد کرتے ہیں؟ بھائی ہم نے اتنا جمع کر دیا ہے، جتنا آتا ہے 1 پیسہ نہیں، اتنا جمع کر دیں گے، ماہانہ اتنا آئے گا تو اتنے غریبوں کو ہم کھلائیں گے۔ تو سود کھانا، کھلانا، لینا، دینا، ہمارے بھائی کیا کہیں گے؟ بھائی کھاتے پیتے نہیں لیکن کیا کرتے ہیں، وہ سامنے کا روڈ تھا ہم نے پکا کرا دیا تاکہ بارش میں آرام ہو جائے لوگوں کو، اور استعمال اپنا بنگلہ بنائے تو بنگلہ بنانے میں روڈ سے لے کر کے کچا تھا، اپنے چلنے کے لیے کیا بنایا انہوں نے؟ روڈ بنایا، استعمال میں کس کی آ رہا ہے؟ اسی لیے سود کھانا، قرآن میں کھانا یا حدیث کے اندر اکل الربا، عقل سے مراد صرف کھانا نہیں ہے بلکہ استعمال کرنا ہے، لینا، دینا، کھانا، پینا، استعمال کرنا، چاہے گاڑی کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، جوتے چپل کی شکل میں ہو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے استعمال نہیں کیا لیکن وہ گھر کے سامنے ہم نے حمام بنا دیا ہے سود لے کر کے اپنے۔ ارے بھائی اپنے ہی استعمال میں آپ لائے نا اس کو، بلڈنگ میں نہیں بلکہ ہم نے کیا کیا؟ حمام۔ میرے بھائی استعمال ہے۔ اسی لیے قرآن پاک سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ بنی اسرائیل کے ظلم اور گناہ کی بنا پر وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی بنا پر، دیکھیں یہاں عقل کا لفظ نہیں بلکہ کیا ہے؟ اخذ کا ہے۔ تو کھانا بھی حرام اور اخذ کے معنی لینا، لینا ہر حال میں کیا ہے؟ سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے بھیجے، بچائے۔ نمبر 5، پانچواں گناہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یہ پانچواں ہے چھٹا ہے؟ پانچواں گناہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے بھی ہے۔ اور کون سا گناہ؟ موبقات، جو انسان کے اعمال اور آخرت کو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں۔ قرآن پاک نے بڑی مذمت بیان کی، بڑی شدید وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ جہنم کے آگ کا انگارہ کھا رہے ہیں۔ آگ کا انگارہ پیٹ میں بھرنا سود کھانا ہے۔ اسی لیے صحیح ابن حبان وغیرہ کی اس حدیث پر ذرا غور کریں، کتنی شدید وعید۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یبعث قوم من قبورہم، کچھ لوگ ہوں گے جن کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا، قبر سے وہ اٹھیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور ساری قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، کچھ لوگ قبر سے جب نکلیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا تَأْجَجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے، ایسے ہی آگ کے شعلے۔ ہم نے سنا پرانے زمانے میں کوئی جانور بھی ہوتا جس سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ ہاں وہی حشر کیا ہوگا؟ تَأْجُجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا،
ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ صحابہ کرام پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں آگ کے انگارے شعلے نکلتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن کی آیت نہیں تلاوت کرتے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آیت تلاوت کی۔ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، وہ سمجھ جاؤ کہ یتیم کا مال نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تو ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب مرنے کے بعد جہنم میں بھی داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ کتنی شدید بھائی۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو قبر سے نکلے اور جن کے منہ سے آگ کے انگارے نکلے تو شعلے، یہ یتیموں کا مال کھانے والے تھے۔ یتیموں کا مال کھانا یہ بدترین کبائر میں سے ہے۔ موبقات، انسان کی کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ اللہ، وہ حدیث سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معراج والی رات میں کہ مررت باقوام، یہ معراج والی رات، مررت باقوام، میرا گزر ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا، ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہونٹ جو ہیں کمسافر البعیر، جس طرح سے اونٹ کا منہ لمبا سے چوڑا سے ہوتا ہے، اور ایسے میں نے اونٹ کے مانند ان کے منہ کو دیکھا۔ کمسافر البعیر، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کے جیسے جبڑے ہوتے ہیں اونٹ ایسے ہی۔ اور یفکون لحاہم، جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ایک تو ویسے ہی اونٹ کے مانند ان کا منہ ہے، اور اس پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کچھ دائیں کچھ بائیں، اوپر کی طرف کچھ لوگ اوپر کا جبڑا کھینچتے ہیں اوپر کی طرف، اور کچھ لوگ اس کے نیچے والے جبڑے کو نیچے کی طرف دبا رہے ہیں اور خوب کس کے اس کا جبڑا کھول رہے ہیں۔ میری آہ نکل گئی۔ اتنے میں نے دیکھا دور سے ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ آیا، اور اتنا بڑا آگ کا انگارہ، یعنی آگ کی چٹان لے کر کے آیا، اور لانے کے بعد جتنی طاقت ہو سکتی تھی اتنی طاقت سے اس کے منہ کے اندر ٹھوس دیا اس نے۔ اور اونٹ کے مانند منہ تو پہلے ہی سے تھا، اور کچھ فرشتے اوپر اور کچھ نیچے کا جبڑا کھینچ کر کے اور اس کے منہ کو کھول دیے ہیں، اور آدمی آیا آگ کی چٹان لے کر کے اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ فرماتے ہیں میں نہیں دیکھا وہ آگ کا انگارہ، آگ تو ہی ہے، اتنا خطرناک اتنا زہریلا کہ اندر گیا تو ساری اتڑیاں اور پیٹ کی ساری چیزیں پکھلاتے ہوئے نیچے کے راستے سے زمین پر گر گئی۔ بار بار یہ سزا اس ظالم کو دی جا رہی۔ میں نے پوچھا ما بال ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل بتائیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ عذاب ابھی ہو رہا اور جہنم الگ سے بھی ان کو صدا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج آپ سمجھتے ہیں امت میں سب سے زیادہ مظلوم جو ہوتا ہے کون؟ یتیم۔ یتیم اور بیوہ سے زیادہ مظلوم آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو دنیا میں آتا ہے کیا کہتے ہیں، کاروبار جو ڈاؤن ہو جائے، ٹھپ ہو جائے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو جائے اور سارے ترقیاں ان کی مٹ جائیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ کیا اسباب ہیں؟ حاکم تھے محکوم بن جائیں، عزت والے تھے ذلیل ہو جائیں، امیر تھے غریب ہو جائیں، بڑے کاروباری تھے سب ختم ہو جائیں۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. آگے فصب علیہم ربک صوت. آگے فاما الانسان اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، مال دیا، اولاد دیا، کاروبار دیا، بڑے مال دولت بزنس بنگلے گاڑیاں سب کچھ دے دیا، لیکن ہے کچا ایمان والا، تو بیٹھتا تھا کیا؟ ربی اکرمن. دیکھیں رب نے، ہم جس لائق تھے رب نے اتنا دیا ہم کو. دیکھا آپ نے، ابھی بھی جو کچھ ملا ہے وہ رب کا احسان نہیں بلکہ کیا ہے، ہم اس کے مستحق تھے. اتنے کورس میں نے کیا تھا، ہاں، اور ڈپلوما کیا کہتے ہیں؟ ڈپلوما کیا کہتے ہیں؟ ڈپلوما. اتنے ہم نے کیے، دیکھے پورا بیگ ہمارے سرٹیفکیٹ سے سب بھرا پڑا ہے. بہرحال یہ جو کچھ ملا ہے ہم اس کے مستحق تھے. ہمارے رب نے ہمارا پورا پورا حق دیا. پتہ چلا کہ اس نے اللہ کے ہاں جمع کرایا تھا پرا. ارے اللہ اکبر. اب کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ ربی اکرمن. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. پھر جب اللہ تعالیٰ، ارے اللہ نے اس کو دیا تو کیا کہتا؟ بھائی میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن سارا کرم اللہ کا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. جتنے کے ہم مستحق ہیں اس سے بھی زیادہ اس نے ہم کو دیا. لیکن شکر گزاری کے بجائے کیا اس نے کہا؟ اللہ ہمیں جو کچھ ملا ہے رب نے ہمیں جو فضل نہیں بلکہ ہم اس کے مستحق تھے، اس لیے ہمیں تو ملنا ہی ملنا تھا. یہ اس میں رب کا کوئی کرم نہیں ہے. جیسے قارون نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. جب قارون کو موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ساتھیوں نے کہا رب نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر. اتنا مال اور دولت دے کر کے رب نے بڑا کرم تجھ پر کیا ہے، غریبوں کے ساتھ احسان کر. تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیت علی علم عندی. رب کیا؟ رب اپنا کام کرتا ہے. یہ جو اتنے کاروبار مال آیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. پیسہ کمانے کا مجھے ڈھنگ دیکھا آپ نے. یعنی سارے اللہ کے فضل و کرم کو اپنا کمال بتا رہا ہے. پھر جب اللہ نے ناراض ہو کر کے چھین لیا انسان سے تو انسان کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن. اب بادان میں پتا نہیں رب نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا ظلم کر ڈالا، اتنی زیادتی کر ڈالی، ہمیں ذلیل کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا. اللہ اکبر. جب کوئی انسان کہتا ہے کہ ربی اہانن، اتنی عزت ہماری تھی، اتنے کاروبار تھے، ایسی گاڑیاں تھی، ایسے بنگلے تھے، ایسا بزنس تھا، اتنے نوکر و چاکر تھے، لیکن پتہ نہیں رب نے ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا. جب شور مچاتا ہے، چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، تیرے رب نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا، تیرے رب نے تجھے محروم نہیں کیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم. تجھے اس لیے تیرا کاروبار، تیری عزت، تیرا بزنس، تیرا مال اس لیے سب ختم ہو گیا کہ تو نے یتیم کی عزت نہیں کی ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور تو نے کبھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا ہے. یہ سب تیرے برے اعمال کی شامت ہے، تیرے کردار غلط تھے. رب نے نہیں تیرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی. چلتے ہوئے کاروبار کا ختم ہو جانا، بزنس کا ٹھپ ہو جانا، عزت ختم ہو جانا، ذلت، رسوائی، مسکنت، غربت، فقر، محتاجگی، غیر مسلموں کی غلامی کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ مسلم معاشرے میں یتیم کی عزت نہ کی جائے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ یتیم کا مال کھائیں، جبکہ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، انا وکافل الیتیم کہاتین.
قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں اس طرح سے ساتھ رہیں گے. اور ذرا اس حدیث پر بچوں کی پرورش، یتیم بچوں کا خیال، ان کے قریب رکھنے، ان سے محبت کرنے کا انجام کتنا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن، یہ تو حدیث سنی ہوگی، کہ سارے انبیاء ہوں گے لیکن سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، لیکن جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک آخری نبی، آپ فرماتے ہیں، میں نہ آ جاؤں. جتنے انبیاء آئیں گے سب کو اللہ فرشتے روک دیں گے، نہیں انتظار کریں، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تب. اللہ اکبر. اللہ رسول اپنی فضیلت بیان کرتے فرماتے کیا، ولا فخر، میں اس پر کبھی فخر نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ای بات سنیں. اور ایسے ہی یہ امت محمدی ہو کر کے یہودیوں کا طریقہ اپنائے، یہ امت محمدی ہو کر کے محمد کا سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے عیسائیوں کا طریقہ، ہندوؤں کا طریقہ اپنائے، ناچ اور گانے والے بدبختوں کا طریقہ اپنائے. اس امت کے لوگوں نے کبھی اپنا مقام نہیں سنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے نبیوں کے امتی ہوں گے، ہر ایک کو جنت میں جانے کا کیا کہیں گے، کارڈ مل چکا ہے. بھائی کارڈ ہی کہیں گے نا، نام اعمال. اور اسی کو ترقی کا لوگوں نے کیا، بورڈنگ کارڈ. ہاں، داخل ہونے والے کیا ہے، سب کے ہاتھ میں نام اعمال. بھیڑ لگی ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کسی نبی کی امتی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، سب کو روکا گیا ہے. جب بھی کوئی امتی، کسی نبی کا امتی آگے بڑھنا چاہے گا تو جنت کے داروگے کیا کہیں گے، نہیں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی داخل نہ ہو جائیں، تب نہ آ جائیں، تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی داخل ہو جائیں اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. کوئی کسی نبی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ ہمارے نبی نہ پہنچ جائیں، اور کسی امتی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ اس امت کے امتی، آخری نبی کے امتی نہ آ جائیں. ہم کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، لیکن ہم نے یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کر کے ہم نے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کیا ہے. ساری دنیا ہمارے نقش قدم پر چلتی، ہم کسی غیروں کے طور طریقے کے محتاج نہیں، لیکن شیطان نے ہماری عزت کو چھین کر کے ہم کو غیروں کے قدموں کو اور غیروں کا مقلد، غیروں کا متبع اور یہود و نصارہ کے طور طریقے پر چلا کر کے ابلیس اپنا کام کر کے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا. آپ اپنے مقام کو پہچانیں کہ ایک نبی، آخری نبی کے امتیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ اکبر. مومن کے اس امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں کسی نبی کے امتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک عورت، بیوہ عورت داخل ہونے لگے گی. ارے انبیاء لائن میں یہ اچھل کی جنت میں جانا چاہتی ہے. یا امت اللہ، اللہ کے بندی تو کون ہے جنت میں جا رہی ہے، کیسے داخل ہوگی؟ ابھی ہمارے لیے جنت کھولی گئی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے جیسے جنت کا دروازہ کھلا بیوہ عورت داخل ہو رہی ہے. میں پوچھوں گا تو کیا کہے گی؟ میں فلانا ابن فلانا ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے میں یتیم بچے ہمارا شوہر چھوڑ کے گیا، ان بچوں کی تربیت یہ سوچ کر کے کہ میں دوسری شادی کر لوں گی، عیش تو مل جائے گا مجھے، لیکن ممکن ہے میرے بچوں کی صحیح تربیت نہ ہو سکے. ان یتیم بچوں کی تربیت کے خاطر میں نے ساری زندگی اپنی ان کے پیچھے کھپا دی ہے. اللہ سبحانہ فرمائے ہاں تم اپنے اس نیک عمل کے بدلے اللہ نے تجھے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے رکھا ہے. یتیم بچوں کی پرورش کا یہ مقام وہ عورت حاصل کر لیتی ہے جس نے اپنی ساری زندگی یتیم بچوں کے لیے وقف کر دیا ہو. تو یتیموں کا مال کھانا بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے، موبقات میں سے ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي
یدعو یتیم، اسلام کے انکار کرنے والے، آخرت کے منکرین کی، اسلام کے دشمنوں کی سب سے بڑی نشانی جو بیان کی گئی وہ یہ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بدبخت ہوگا جو یتیموں سے محبت نہیں کرتا بلکہ یہ یتیموں کو جھڑکیاں دیتا ہے اور یتیموں کو ذلیل اور خوار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یتیموں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6 والتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں، میدان جنگ میں جہاں حق اور باطل، کفر اور اسلام کی لڑائی ہو رہی ہو، اس موقع پر کوئی مسلمان اگر بزدلی دکھا کر کے، میدان چھوڑ کر کے، بزدلی دکھا کر کے بھاگتا ہے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے، تو میدان جنگ سے مومن بزدلی دکھا کر کے اگر بھاگتا ہے تو یہ گناہ بھی ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان، یعنی ان کبائر گناہوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ انفال کی آیت نمبر 16 میں ہے، ہاں اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں ہے، دو چیز کے پیش نظر اگر وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کوئی جنگی چال چلنا ہو، جنگی چال کیسے؟ مثال کے طور پر آپ لڑ رہے ہیں، آپ ایک آدمی ہیں اور سامنے دشمن کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ اب لازمی چیز ہے 10 کا مقابلہ بیک وقت کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ تو سب اکٹھا ہیں، ہم ذرا سا بھاگیں یہاں سے، اور یہ لازمی چیز ہے یہ کافر کم وقت ہمارے بھاگنے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اب بھگیں گے تو 10 اکٹھا نہیں بلکہ کچھ بھگیں گے کچھ آئی بات سمجھے نا۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ان کی تعداد ہو رہا، آپ بھگے گئے آدھے کلومیٹر یا 1 کلومیٹر، اب پیچھے پلٹ کر دیکھیے تو 10 میں سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں؟ صرف 2۔ اب نہایت آسانی سے پلٹ کر کے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ جنگی چال ہے؟ یا آپ سوچتے ہیں کہ کھلے میدان میں ہیں، کھلے میدان میں ہیں، اگر وہ گولی چلاتا ہے تو سب آ رہی ہے، آج تو گولی کا دور ہے، آپ ذرا بھگیں، لیکن بھگنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی ایسی دیوار کا آڑ کوئی ایسے مورچہ سنبھال لیں کہ ان کی گولیاں ہمارے اوپر نہ آ سکیں۔ یہ اس طرح سے کوئی جنگی چال چلنا ہو تو آپ بھاگ سکتے ہیں، جو یہاں بزدلی مقصد نہیں، یہاں کیا ہے؟ کافر کو شکست دینا۔ یا آپ یہ سوچتے ہیں ہمارے چند مسلمان بھائی فلاں جگہ اس طرف کافروں سے لڑ رہے ہیں اور ہم اکیلے یہاں ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں ہم بھی یہاں سے بھگ کے کہاں چلے جائیں؟ وہاں، تاکہ ہمارے 10 بھائی وہاں جو لڑ رہے ہیں ہم وہاں سے مل کر کے اجتماعی طور پر جنگ کریں۔ یہی 2 حالتیں ہیں کہ میدان جنگ سے بھاگنے کے، دونوں کا تعلق جنگ سے ہے، بزدلی سے نہیں ہے، ورنہ بہت بدترین گناہ ہے۔ نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامنہ عورت، ایمان والی ہو، برائیوں سے دور ہو، ایسی نیک اور پاک باز عورت پر بہتان تراشی، کیا؟ زنا کا الزام، بہتان تراشی کر دیں۔ یہ بہتان تراشی کسی عورت پر لگا دینا، یہ بھی ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا ہے؟ موبقات، یعنی مہلکات۔ اللہ تعالیٰ نے النبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 گناہ بیان کیے، لیکن اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے نمبر کا گناہ کیا ہے؟ شرک کے بعد سحر جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اب اس کے بعد ابھی کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں، 1-2 اس کے بعد اب اگلے میں انشاءاللہ آئے گا جادوگر کی سزا کیا ہے، جادوگر کی سزا کیا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔